ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل شب قدر کی پر رونق اور بابرکت محفل میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت ہوتے ہوئے شب قدر کی شکل میں ہمیں ایک اور تحفہ دیتا ہے۔ یہ شب قدر ہمارے لیے ماہ رمضان کا ایک عظیم اور لازوال تحفہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں بخشش نہ کروا سکا، چلو اس رات میں عبادت کر لو اور اپنی بخشش کروا لو۔ تو یہ جو مہینہ ہے، آج جو رات ہے، جس رات میں ہم بیٹھے ہیں، اس رات کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو آج بحمد اللہ تکمیل قرآن کی محفل ہے، یعنی تراویح کی نماز میں آج کی شب تراویح میں قرآن مجید مکمل ختم کیا گیا۔ ہمارے قبلہ امام صاحب نے یہ سعادت پائی، حاصل فرمائی کہ قرآن مجید پورا ختم ہوا، اور آج اسی کے لیے ہم اسی کے شکرانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آج کی شب کو نسبت تکمیل قرآن سے بھی ہے اور نزول قرآن سے بھی ہے۔ لیلۃ القدر، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ تو آج کی شب کو نسبت تکمیل قرآن سے بھی ہے اور نزول قرآن سے بھی ہے۔ تو تھوڑی بات لیلۃ القدر کے حوالے سے ہوگی اور تھوڑی سی بات قرآن کے حوالے سے ہوگی، اور ویسے بھی ہم پورے مہینے خلاصہ قرآن کرتے رہے، جو ہمارے ساتھ پورے مہینے موجود رہے تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی کتنی گہرائی اور گہرائی ہے۔ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ پورے مہینے پورے قرآن کا خلاصہ کریں، ہم نے پورے مہینے قرآن کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی تو ایک سورہ بھی مکمل نہ ہوا۔ پورا قرآن تو بہت دور ہے، سورہ بقرہ کا خلاصہ اور اس کی تفسیر بھی پوری نہیں ہوئی۔ بہت جگہوں سے ہم نے اختصار کیا، بار بار ہم نے کہا کہ یہاں مزید گفتگو ہے، ہم آگے کریں گے آگے کریں گے، اور امید تھی کہ اگلی نشست میں کر پائیں گے، اگلی نشست میں کر پائیں گے، لیکن موضوعات ہیں کہ وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دن ہیں کہ وہ سمٹتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر ہم یہاں آ کر بیٹھے۔ تو پورا قرآن اس کا خلاصہ تو بہت دور ہے، ایک سورہ کا خلاصہ بھی نہیں ہو پایا، سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ تو اب یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن مجید کی کتنی گہرائی اور گہرائی ہے، اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اور نشستیں ہوتی رہیں گی، اور ہماری زندگی تو اسی کام کے لیے ہی ہے، قرآن کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ تو نشستیں ہوتی رہیں گی، مزید اور باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم مختلف نشستوں میں اپنی گفتگو کا حصہ بناتے رہیں گے۔ تو آج کی یہ خاص نشست ہے، اس نشست کے لیے سب سے پہلے لیلۃ القدر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی، پھر قرآن کے حوالے سے ہوگی، اور صحیح معنوں میں یہ لیلۃ القدر ہے نا، یہ سننے سنانے کی رات نہیں ہے، یہ عمل کی رات ہے، نمازوں کے لیے، قرآن کے لیے۔ تو سنتے سناتے تو ہم پورے مہینے ہی رہے نا، تو مختصر گفتگو ہوگی، تاکہ اب سحری کا وقت بھی قریب سے قریب تر ہی ہے،
تاکہ کچھ موقع مل جائے کچھ صلاۃ التسبیح کے لیے، کچھ نمازوں کے لیے، کچھ قرآن کی تلاوت کے لیے، کچھ اپنے لیے، مرحومین کے لیے، دوسروں کے لیے، دعاؤں کے لیے بھی وقت چاہیے نا۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت بڑی محفل نہیں ہوگی، یعنی اس کا دوران یہ بہت طویل نہیں ہوگا، حصول برکت کے لیے ہے، آپ بھی اور ہم بھی ہیں، اس لیے کہ یہ سننے سنانے کا وقت نہیں بلکہ عمل کا وقت ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تشریح میں آتا ہے، امام قرطبی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ بھیجے، بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو بنایا، بعض بادشاہ وہ ہوئے جو ظالم ہوئے، بعض منصف ہوئے، بعض مصلح ہوئے، بعض فسادی ہوئے، ہر زمانے میں اچھے برے لوگ تو ہوتے رہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو اقتدار دیا، اختیار دیا۔ ان بادشاہوں میں سے 5 بادشاہ ایسے ہیں جنہیں روئے زمین کی بادشاہت عطا کی گئی، 5 بادشاہ۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، روئے زمین کی بادشاہت انہیں عطا کی گئی۔ دوسرے بخت نصر، یہ کافر بادشاہ تھا۔ تیسرا نمرود، اور چوتھے اللہ کے نبی ذوالقرنین۔ 5ویں کا بیان آخر میں کرتے ہیں۔ یہ 4 نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہفت اقلیم، یعنی کل بر اعظم، دنیا میں جتنے بر اعظم ہیں سب کی طرف پہنچ دی، اور ہر زمین کے ہر خطے تک ان کی بادشاہت پہنچائی۔ 2 کافر اور 2 مسلمان، 2 نبی اور 2 غیر نبی۔ نبیوں میں اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ذوالقرنین، ان کو بھی نبوت، ان کو بھی نبیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ 2 ہیں، اور دوسرے ہیں، اور باقی 2 جو غیر نبی ہیں، وہ ایک تو نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے، جس کے بارے میں ہم خلاصہ تفسیر میں شروع میں بخت نصر کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ ابھی اس طرف گفتگو جائیں گے تو پھر گفتگو تو آگے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ 2 ہیں، ان میں سے یہ 4 افراد ہو گئے نا، 5ویں کا بیان ہم آخر میں کریں گے۔ 4 افراد ہو گئے، ان چاروں میں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سب سے بڑھ کر ہے۔ حالانکہ یہ چاروں روئے زمین کے ہر ایک حصے میں بادشاہت کرنے والے تھے۔ نمرود کی بادشاہت بھی کل تھی، بخت نصر کی بادشاہت اس زمانے میں جتنی زمینیں تھیں اور جتنے لوگ تھے سب پر تھی۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی ہے، اس نے سفر کیا، اتنی دور کا سفر کیا کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں پہنچ گیا، اور پھر اس نے سفر کیا، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سفر کیا اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، یعنی طلوع مغرب وہاں تک پہنچے، مغرب الشمس اور مطلع الشمس، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے چلے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچے۔ تو یہ ہیں ذوالقرنین، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ذوالقرنین نام کے 2 بادشاہ گزرے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلم، وہ عیسائی بادشاہ۔ ایک اور بھی ہے ذوالقرنین، وہ عیسائی ہے، وہ بھی بڑا جنگجو ہوا، اس نے بھی دنیا فتح کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب ہوا۔ وہ یونان سے چلا تھا، عیسائی تھا، الیگزینڈر اس کا لقب تھا۔ ذوالقرنین اصل نام تھا، الیگزینڈر اس کا لقب تھا۔ تو یہ الیگزینڈر جو بادشاہ ہے نا، یہ بعضوں نے ذوالقرنین اور الیگزینڈر دونوں کو ملا دیا ہے، کہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے نا یہ الیگزینڈر کا ہے، یہ الیگزینڈر کا ذکر نہیں ہے۔ ذوالقرنین وہ نبی ہے، اور یہ جو دوسرا تھا نا ذوالقرنین، یہ عیسائی تھا۔ اس نے بھی بڑی جنگیں لڑیں اور بڑی کامیابی پائی، اور بڑا روب تھا اور بڑی شہرت اس نے پائی، حتیٰ کہ اس کی ہار ہوئی ہندوستان میں آ کر۔ ہندوستان میں آ کر جب اس کے گھوڑوں نے ہاتھی والوں کو دیکھا نا تو پھر وہ بدک کے بھاگے، اور یہاں کراچی کے ساحل سے بھی گزرنے کے آثار ملتے ہیں الیگزینڈر کے۔ بالآخر ہر ایک نے موت آنی، وہ مر گیا۔ تو قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ الیگزینڈر نہیں،
وہ اللہ کے نبی ہیں ذوالقرنین، جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور مختلف عجائبات دیکھے اور یاجوج ماجوج کی دیوار تعمیر کی اور مختلف لوگوں سے ملاقات کی، مختلف لوگوں کی زبانوں کو دیکھا، وہ حضرت ذوالقرنین ہیں۔ یعنی کہ ان کی حکومت بھی مشرق سے مغرب تک رہی۔ بخت نصور یہ کافر بادشاہ، اس کی حکومت بھی رہی، نمرود کی حکومت بھی رہی، قرآن مجید میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت بھی رہی پوری روئے زمین میں۔ لیکن ان چاروں بادشاہوں میں، یعنی ان کے ہٹا کر 3 بادشاہ ہو گئے، ان تینوں بادشاہوں میں سب سے بڑی بادشاہت اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ اب وہ اس طرح کہ نبی تو وہ بھی ہیں۔ اچھا، ذوالقرنین کے بارے میں 2 اقوال ہیں، ایک تو نبی کے ہیں اور ایک غیر نبی کے ہیں، لیکن مسلمان ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ تینوں ہیں، یہ بھی بادشاہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی بادشاہ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ان تینوں کے مقابلے میں بڑھ کر اس وجہ سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ان کی بادشاہت فقط انسانوں تک محدود، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انسانوں سے بڑھ کر جانوروں اور پرندوں تک بھی ہے۔ تو اب تو ان سے بڑھ کر بادشاہ ہوئے نا، حتیٰ کہ انسان، جانور اور پرندے، کیا ہواؤں میں بھی آپ کا تصرف ہے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا، آپ اپنے تخت پر بیٹھتے اور مشرق سے مغرب کا سفر کرنا ہوتا، ہوا کو حکم دیتے کہ وہاں مجھے لے چلو، تو وہ ہوا 1 مہینے کی بعد، 1 مہینے کی مسافت پر بندہ جہاں پہنچے گا، صبح سے چلتے شام وہاں پہنچ جاتے۔ جہاں بندہ چلے تو 1 مہینے بعد پہنچے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ سبا میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ان تینوں کی بادشاہت سے بڑھ کر اس وجہ سے ہے کہ ان تینوں کو فقط انسانوں پر حکومت ملی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں میں بھی رہی، جانوروں میں بھی رہی، پرندوں میں بھی، حتیٰ کہ ہواؤں میں بھی رہی۔ امام غزالی نے لکھا، حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے ہوئے چلے، اپنے تخت پر بیٹھے اور لشکر کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اونچے چلتے چلتے خلاؤں میں چلے گئے، آسمان کی بلندیوں میں چلے گئے، حتیٰ کہ آسمانی فرشتوں کی تسبیحات کی آواز سننے لگے، اتنی بلندی پر چلے گئے۔ پھر تخت کو حکم دیا کہ بھائی ہم نے نیچے جانا ہے، زیادہ اونچی پرواز نہ کرو۔ وہ تخت نیچے گیا، نیچے گیا، حتیٰ کہ وہ سمندر کے پانی سے لگنے لگا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلیوں اور سمندر کی تہہ میں جو مخلوقات ہیں ان کی تسبیحات کی آواز بھی سنی۔ تو کہتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا نا، تو ایسے ہی جیسے آپ نے سنا تو سبحان اللہ کہہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنا سر سجدے میں رکھا اور پڑھنے لگے، الحمدللہ حمدن طیبا کثیرا مبارکا فی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، پاکیزہ تعریف اسی کے لیے ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ آواز آئی، سلیمان تمہاری یہی ادا ہے جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں پسند کیا ہے، اگر بلندی پر جا کر ذرا بھی تکبر کرتے، جتنا اوپر کیا ہے اتنا ہی نیچے کر دیتا۔ تو بندہ جتنی بلندی پر جائے نا تو اسے چاہیے اتنا ہی خاکسار ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑی بندگیاں دیتا ہے اور اسے بڑی بزرگیاں دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو 2 پیسے آ جائیں تو وہ منہ ہی نہیں لگاتا بندے کو، اگر کوئی شہرت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو وہ پہچانتا ہی نہیں ہے، کل تک وہ انسان تھا، وہ اب انسان کا بچہ ہی نہیں رہتا۔ تو پھر بالآخر انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، کوڑیوں کو محتاج ہو جاتا ہے وہ، کل تک ساری دنیا میں اس کی شہرت ہوتی ہے، پورے ملک میں اس کی واہ واہ ہوتی ہے، جب وہ اپنی کرسی سے جاتا ہے تو بالکل بے نام ہو جاتا ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا نیک لوگ، انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں بتایا ہے کہ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے جتنی اوپر پرواز کر لے۔ العبد عبد وإن تنزہ والرب رب وإن تنزل، العبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل۔ فرمایا رب رب ہے چاہے وہ کتنی نیچے آ جائے۔ شب برات میں کہتے ہیں نا کہ اللہ آسمان دنیا تک آ جاتا ہے اپنی شان کے لائق، اور بندہ کتنی اوپر پرواز کر دیتا ہے،
تو علماء فرماتے ہیں رب رب ہے کتنے ہی نیچے آ جائے، یعنی اپنی شان کے لائق، اور بندہ بندہ ہی ہے کتنے اوپر چلا جائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ ہے نا، رسول اللہ نے معراج فرمایا لیکن بندہ بندہ ہی رہے نا، فرمایا میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی حکومت رہی، اور ذوالقرنین کی بھی حکومت رہی، اور بخت نصر کی بھی حکومت رہی، اور نمرود کی بھی حکومت رہی، چاروں کی حکومت رہی، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو آئیں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ، ان کی بھی حکومت ہوگی پورے روئے زمین میں۔ یہ چوتھے بادشاہ ہوں گے کہ جن کی حکومت روئے زمین میں ہوگی، مشرق سے مغرب، شمال و جنوب میں آپ کی حکومت ہوگی، اور مشرق سے مغرب تک فقط ایک ہی نعرہ ہوگا اللہ اکبر کا، ایک ہی تکبیر کا نعرہ ہوگا، ہر طرف سے اذان ہی آئے گی، کوئی اور گھنٹی کی آواز نہیں آئے گی، سنک کی آواز نہیں آئے گی، فقط اللہ کا نام ہوگا، زمین سے مشرق، مشرق سے مغرب تک۔ اس وقت قرآن مجید کی اس آیت کا معنی ظاہر ہوگا کہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ یہ نبی تمام دینوں پر اس دین کو غالب کر دے۔ تو یہ دین کب غالب ہوگا؟ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، جب آپ آئیں گے اور حضرت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے، تو اس وقت ہوگا۔ تو امام مہدی جب آئیں گے نا تو اس وقت روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک آپ ہی کی حکومت ہوگی۔ اور دارالخلافہ کون سی جگہ ہوگی؟ دمشق، مسجد اقصی، وہ دارالخلافہ یعنی کیپٹل سٹی وہی ہوگی، مسجد اقصی ہوگی۔ دیکھیں یہ اسلام کا نظام، آپ دیکھیے مسجد اقصی کو کیسے چھوڑ دیں۔ اسلام کا آغاز ہوا تو کیپٹل سٹی مکہ ہے، اور جب اسلام کا آخری دور ہوگا نا تو کیپٹل سٹی وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کریں گے وہاں بیٹھ کر، پوری دنیا کا نظام مکے سے نہیں چلے گا، مسجد اقصی سے چلے گا۔ اسی وجہ سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جب مسجد اقصی پر طے ہے تو ہم مسجد اقصی کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے تو علماء نے بتا دیا ہے کہ مسجد اقصی پر ہی ہماری حکومت ہوگی، اور ہمارا دارالخلافہ وہ ہوگا، اور ایسا دارالخلافہ ہوگا کہ ایک چھوٹی سی زمین کا دارالخلافہ نہیں ہوگا، پوری روئے زمین کا، the biggest global empire of the world، یعنی ایسی حکومت جو پوری دنیا تک ہوگی۔ اس حکومت کی کمانڈ اگر کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ مسجد اقصی میں ہوں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے نا، وہ آخر میں نکاح بھی فرمائیں گے اور جہاد بھی کریں گے، اور جب انتقال ہوگا تو آپ کا مزار کہاں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ گنبد خضرا میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، محدثین نے لکھا ہے اس کو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے امام مہدی کہاں دفن کیا جائیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے امام مہدی مسجد اقصی میں دفن کیے جائیں گے، تاکہ معلوم ہو جائے مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، اور اقصی بھی ہمارا ہے۔ تو وہاں آپ دارالخلافہ بنائیں گے، وہیں آپ کا مزار بھی ہوگا۔ تو جب اتنی سچائی موجود ہے تو پھر ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں مسجد اقصی کو؟ لہذا مسجد اقصی کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں پڑھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ بھائی کعبہ مسلمانوں نے لے لیا، اقصی عیسائیوں کو دے دو، یہودیوں کو دے دو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کعبہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، اور مسجد اقصی بھی ہمارا ہے، بلکہ روئے زمین کی بادشاہت اگر ہے تو مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ روئے زمین وہ اللہ کی ہے، اور اللہ نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا ہے؟ مسلمانوں کو بنایا ہے۔ تو یہ 5 بادشاہوں کا بیان ہو گیا نا۔ اب ان 5 بادشاہوں کا بیان ہم نے کیوں کیا ہے؟ امام قرطبی نے لکھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی نمرود کے 500 شہر تھے، اور الیگزینڈر یعنی ذوالقرنین کے 500 شہر تھے، یعنی اتنی بڑی سرزمین کا وہ مالک تھا، بادشاہ تھا
کہ 500 شہر، اور اس کراچی شہر جیسے نہیں، بڑے بڑے شہر تھے جس میں عظیم مخلوقات موجود تھی، تو 500 شہر کا مالک، 500 شہر کے مالک ذوالقرنین تھے، اور 500 شہر کے مالک نمرود تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ بخت نصر تھے۔ تو 500 شہر اور 500 شہر ملا کر کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں اس ایک رات میں تم عبادت کرو گے تو تمہیں 1000 شہر میں رہنے والے لوگوں کے اعمال کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 شہروں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ تو شہر کا ایک معنی تو مہینہ ہے جو تفسیر آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، لیکن شہر کا ایک معنی شہر بھی ہوتا ہے، جیسے شہر کراچی، شہر لاہور، یہ تفسیر آپ نے نہیں سنی ہوگی آج سے پہلے، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس شہر میں یعنی اس رات میں جو عبادت کرے گا تو 500 شہر اور 500 شہر، 1000 شہر میں جتنے لوگ بستے تھے، جتنی عبادتیں ہوتی تھیں، ان کی عبادتوں سے بڑھ کر فقط اس ایک رات میں عبادت کا ثواب اہل ایمان کو دیا جائے گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، اور رب کا کیسا کرم ہے، رب کا کیسا فضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں بھی اگر کوئی ناکام رہا تو پھر وہ نامراد ہی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات میں جو محروم رہا صحیح معنوں میں محروم وہی ہے۔ لہذا جب ایسا ہے تو اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کیجئے، ریاضتوں کا اہتمام کیجئے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین آتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں اس آیت میں عجیب بات ہے کہ فرشتے اور روح الامین آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مطلب یہ ہے کہ فرشتے اور روح الامین پورے سال مسلمانوں سے ملاقات کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کرتے رہتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دے تیرے خاص بندوں کی زیارت کریں، مولا ہمیں اجازت دے تیرے خاص بندوں کو دیکھیں۔ وہ پورے سال اپنے رب سے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، انہیں اجازت نہیں ملتی۔ جب لیلۃ القدر آئے رب فرماتا فرشتوں اب جاؤ میرے خاص بندوں کی زیارت کر لو۔ تو روح الامین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کس کے لیے؟ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری زیارت کو آئیں اور تم لہو و لعب میں مبتلا ہو، تم گناہوں میں مبتلا ہو۔ ایسا نہ ہو، جس مان کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اپنا مان برقرار رکھو، اس طرح کہ وہ تمہیں عبادت کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو عبادت کی حالت میں ہی رکھو۔ یہ رب بھی چاہتا ہے، فرشتے اسی وجہ سے، اور فرمائے فرشتے آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، جب تک سورج نہ نکل جائے فرشتے رہتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس سے فرشتوں نے مصافحہ کر لیا اس کی دنیا بھی بدل گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ لہذا اس رات کو میں غفلت مت کیجیے، ابھی یہاں سے اٹھ کر جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اب سحری کا وقت بھی قریب ہے، سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے ہی سونے کا ارادہ رکھیے۔ سونا نہیں ہے اس لیے کہ اس رات جو سویا پھر وہ سوتا ہی رہ جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ کس کو خبر ہے اگلے سال آپ یہاں موجود ہوں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہماری نظر میں ایسے بہت سے نمازی تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھی آپ ہی کی طرح سامنے بیٹھے تھے، لیکن ہم نے کچھ ہی دنوں پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بہت سے ایسے ہماری نظروں میں ہیں، تو کسی کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ اگلا سال ملے گا کہ نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ملا ہے۔ تو اس رات میں بندگی کیجئے، عبادت کیجئے، ایسی عبادت کیجئے کہ رب راضی ہو جائے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے ایک۔ اور پھر یہ ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کیجئے، اپنے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کیجئے، خونی رشتہ داروں کے لیے، سسرالی رشتہ داروں کے لیے، جن کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کیجیے، تاکہ جو بسا اوقات تو لوگ بالکل لاوارث ہو جاتے ہیں نا، آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے والدین کے لیے تو ہم دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی تو کوئی دعا کرنے والا ہونا چاہیے۔
تو ان کے لیے بھی نیت کر کے دعا کیجئے، اگر اللہ رب عز و جل آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو شب قدر کے حوالے سے یہ چند معروضات ہیں جو ہم نے پیش کیے۔ اب قرآن کے حوالے سے چند باتیں ہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ اس زمانے میں قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا پچھلے زمانے کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم ضروری ہے، اس لیے کہ پہلے ایسے فتنے نہیں اٹھ رہے تھے، اب نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم اور قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ ابھی میں جو کہوں نا کہ قرآن پڑھیں، اس سے مراد صرف قرآن پڑھنا ہے، تفسیر یا ترجمے کے ساتھ نہیں، صرف تلاوت ہے۔ تلاوت تک تو آ جائے نا، پھر سمجھنے کے لیے آئیں گے۔ اور تلاوت بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ بیکار جائے۔ امام احمد بن حنبل نقل کرتے، امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے امام ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور آج کے دن تک امام سیوطی کے بعد حدیث کی سب سے بڑی خدمت کرنے والے ہیں۔ امام سیوطی سب سے بڑھ کر ہیں، محدثین کے امام و پیشوا ہیں، اور ان کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے حدیث کی تو وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ 40 جلدوں میں آج ان کی حدیث کی کتاب موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل، جو تخریج کے ساتھ ہے۔ 40 جلدیں ہیں، بعض اوقات بعضوں نے تو زیادہ جلدوں پہ بھی چھاپی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث کہیں نہ ملے، مسند میں مل جائے گی۔ کیسی خدمت کرنے والے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ، زندگی لگا دیا آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی خدمت کی، پھر تفسیر کی بھی خدمت کی ہے، تفسیر کی بھی کتاب ان کی موجود ہے۔ ائمہ اور صالحین کے لیے ان کی کتاب بہت عظیم ہے، کتاب الزہد کے نام سے، وہ عظیم ترین کتاب ہے۔ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود آپ جانتے ہیں یہ مرید کس کے ہیں؟ یہ بشر حافی کے مرید ہیں۔ بشر حافی کون ہیں؟ یہ ایک ملنگ اور کلندر ٹائپ کے آدمی تھے، زندگی بھر ننگے پاؤں ہی رہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ننگے پاؤں ہی، جہاں جدھر منہ اٹھے وہاں چلے جائیں، نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی پوچھنے والا۔ ننگے پاؤں کیوں رہتے تھے؟ ایک وقت تھا کہ آپ شرابی تھے، شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے، اچانک نظر پڑی تو دیکھا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا تو اللہ لکھا ہوا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تڑپ گئے، فوراً اسے صاف کیا، اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگایا، کسی اونچی جگہ رکھ دیا۔ رات سوئے، خواب میں کسی نے کہا تم نے میرے نام کو بلند کیا ہے، قیامت تک تمہارا نام بلند ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ایسا نام بلند ہوا کہ آج ممبر سے ذکر ہوا کہ نہیں؟ کس کا ذکر ہوتا ہے ممبر سے؟ شاہجہان بادشاہ، جہانگیر بادشاہ، اکبر بادشاہ، ان کو کون پوچھتا ہے؟ کون ان کا ذکر کرتا ہے؟ لیکن ان کا ذکر آیا نا، ممبر سے آیا، اور آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، تو یہ ہے رب کا وعدہ۔ تو زندگی پر ننگے پاؤں رہے، مریدین چپل پیش کرتے، عمدہ قیمتی، کہتے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے؟ فرمایا جب میں نے توبہ کی تو میں ننگے پاؤں ہی تھا، تو جب بھی میں ننگے پاؤں دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ دور یاد آ جاتا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے، اس وجہ سے مجھے ننگے پاؤں ہی پسند ہے۔ تو زندگی بھر ننگے پاؤں چلتے رہے، اور امام احمد بن حنبل یہ زندگی بھر ان کے سامنے دو زانوں بیٹھتے رہے۔ وقت کے امام و پیشوا ہیں، بولنے کے لیے، زبان درازی کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں کہ بابے تو شاید کوئی نہیں، یہ وہ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے بابے ہوتے کون ہیں۔ جب پڑھے تو معلوم ہو کہ بابوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ امام، وقت کا امام، پیشوا، محدثین کا امام، کہ جن کے در کی خاک اٹھا کر کوئی گھول کر پی لینا تو وہ محدث بن جائے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اور یہ دو زانوں کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں؟ بشر حافی کے پاس، جو ننگے پاؤں رہنے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومنے والے ہیں۔ تو آپ کے اپنے شاگرد کہتے یا سیدی آپ کے پاس کیا نہیں ہے جو آپ ان سے لینے جاتے؟ قرآن آپ کے پاس، حدیث آپ کے پاس، دین آپ کے پاس، مذہب آپ کے پاس، فقہ آپ کے پاس، سوچ آپ کے پاس، تفکر آپ کے پاس، تدبر آپ کے پاس، تفہم آپ کے پاس، سب کچھ آپ کے پاس ہے، وہاں کیا لینے جاتے؟
تو کہتے کہ بس مجھے میرے پیر و مرشد کے لیے چھوڑ دو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کیا لیتا ہوں ان سے۔ جب شاگردوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، تو فرمانے لگے کہ جو کچھ میں پڑھ کے جانتا ہوں یہ مجھے دکھا دیتے ہیں، جو کچھ میں پڑھ کے جانتا ہوں یہ مجھے آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے کہ احمد بن حنبل کے پاس نہیں ہے، اس فقیر کے پاس ہے۔ اب جان گئے نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں گے نا تو اللہ والوں سے محبت اور وارفتگی میں اضافہ ہوگا۔ خشک محفل میں بیٹھیں گے تو آپ خود ہی بد دل ہوں گے اور آپ کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے محفل میں کبھی بھی نہ جائیں جو اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی شان میں کچھ انگشت نمائی کرنے والے ہوں، کچھ ہلکے بول بولنے والے ہوں، ان کی محفل میں نہ جائیں۔ تو امام احمد بن حنبل سے بات چلی تھی نا، فرماتے ہیں کہ خواب میں اپنے رب کو دیکھا اور رب کو دیکھ کر عرض کی، رب کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، امام آدم نے بھی دیکھا ہے، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ رب سب کو دیکھ سکتا ہے، تم رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو رب کو دیکھنا ظاہری آنکھوں سے تو ممکن نہیں ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا تو فانی آنکھ سے تو نہیں دیکھا، دنیا سے ورا گئے، وہاں باقی آنکھوں سے باقی رب کو دیکھا۔ اگر رب کو دیدار ہی مطلوب ہے تو دنیا میں ہی اپنے حبیب کو ظاہری آنکھوں سے دکھا دیتا نا، لیکن دنیا میں آنکھیں فانی ہے نا، فانی آنکھ سے باقی رب کو نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے آسمان میں بلایا، ورا الورا بلایا، وہاں باقی آنکھوں سے باقی ذات کو دکھایا۔ یہ فلسفہ معراج ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خواب میں تو دیکھنا ممکن ہے، خواب میں اپنے رب کو دیکھا اور عرض کی ربی ای العمل الذی یتقرب بہ العبد المتقربون، اے رب وہ کون سا عمل ہے جو تجھے اتنا محبوب ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے عام بندے تیرے ولیوں میں شامل ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو عام بندوں کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیتا ہے؟ قالا، تو رب نے فرمایا بکلامی یا احمد، جس عمل کی وجہ سے میں اپنے عام بندوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں وہ میرے کلام کی تلاوت ہے، میرے کلام کی تلاوت ہے۔ عرض کی بفہم او بغیر فہم یا ربی، اے رب تیرے کلام سے کی تلاوت سے مراد سمجھ کے پڑھنا ہے یا بے سمجھے پڑھنا ہے؟ بفہم او بغیر فہم، اے رب کلام کی تلاوت سے مراد سمجھ کے پڑھنا ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا ہے؟ قال، تو رب نے فرمایا بفہم او بغیر فہم یا احمد، فرمایا کہ میں اپنے عام بندوں کو اپنے ولی خاص میں شامل کر لیتا ہوں اپنے کلام کی تلاوت کی برکت سے، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے۔ تو سمجھ کے پڑھنے کا تو مقام بہت ہے، صرف تلاوت کریں تو کہاں پہنچ جائیں؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صحیح معنوں میں ہم بہت دور ہیں اس سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی معرفت سے ہم بہت دور چلے گئے۔ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہمیں بہت کچھ چلانا آ گیا، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آیا، قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ ہمارے اکابرین سفر پہ بھی ہوتے نا تو قرآن ساتھ رکھتے تھے۔ بابا جی کو بھی تو آپ نے دیکھا نا، کہاں کہاں سفر کرتے، محفلوں میں ہیں، مختلف جلسوں میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی ہوتا۔ حالانکہ بابا جی فرماتے کہ میں ایسا حافظ ہوں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لوں، اس کے باوجود قرآن سے ایسی محبت کے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اکابرین کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن مجید سے خالی ہوں۔ قرآن مجید سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے اکابرین تو ایسے گزرے، امام اعظم کے بارے میں آپ نے سنا نہیں؟ یہی ماہ رمضان ہے نا، امام اعظم سے پوچھا کہ آپ کتنا قرآن ختم کرتے؟ فرمایا 61 قرآن ختم کرتا ہوں پورے رمضان میں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں 61 قرآن پورے رمضان میں ختم کرتے۔ خواجہ صاحب سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ ہو تو زیادہ کروں، لیکن اتنا تو ہے کہ ایک دن میں 2 قرآن ختم کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب کے ماننے والے ہم، امام اعظم کے مقلد ہم ہیں، وہ تو ایک ایک دن میں 2 قرآن ختم کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ سال میں 1 قرآن ختم کر پائے؟
سال میں؟ یہ تو بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ قرآن ختم کرنا اور پڑھنا کیا ہے، سچی بات یہ ہے، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے پورے سال میں قرآن کو کھول کر دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ہماری اکثریت اب ایسی ہے، ایسے غافل ہو گئے، ایسی غفلتوں میں چلے گئے، اور پھر کہتے کہ ہمارے کام سنبھلتے نہیں ہیں، ہمارے کام سنورتے نہیں ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مسجد کو غیر آباد کرو گے تم غیر آباد ہو جاؤ گے، قرآن کو چھوڑو گے ساری ترقیاں اور ساری چیزیں تم سے روٹ جائیں گی۔ قرآن پڑھو، یہ راز ہے، اور یہ راز ہم نے بڑی ترقی کر لی نا۔ اب دیکھیں نا کہ ان لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ضرورت اتنی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ خود حافظ قرآن تھے، زبانی پڑھیں، لیکن قرآن سینے میں رکھتے اور مطالعہ۔ امام اعظم کی مصروفیات کم ہے؟ کم نہیں۔ آپ کو امام مصعب بن خدام کہتے ہیں، میں 1 مہینے امام اعظم کے پاس رہا، میں نے کبھی آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مصعب بن خدام وہ خود محدث ہیں، امام اعظم کا امتحان لینے آئے تھے، پھنس گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر دل میں خیال آیا کہ میں ان کے بارے میں بدگمانی رکھتا تھا، پھر آپ کے مرید ہو گئے، اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا امام کے قدموں میں ہی رہوں گا۔ تو امام اعظم کی مسجد میں ہی سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا، اور آج امام اعظم کے مزار کے ساتھ ہی آپ کا مزار ہے۔ امام مصعب بن خدام بغداد معلیٰ میں، عراق میں آپ کا مزار ہے۔ تو ہم جو ہے نا قرآن مجید سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے۔ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، ہم وعدہ نہیں لیں گے آپ سے، آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، اور دیکھیے، سوچئے کہ ہمارے پہلے کے لوگ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں۔ یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے، آپ خود ہی دیکھیے۔ امام غزالی نے لکھا، سنیے ذرا، امام غزالی نے لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا نا، آپ راتوں میں گشت فرمایا کرتے تھے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی تخریب کاری تو نہیں کر رہا، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، تو اس طرح سے آپ گشت فرمایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں گشت فرماتے ہوئے ایک جگہ آپ پہنچے تو اندر سے جو ہے نا کچھ گانے کی آوازیں آنے لگی، ہلکی ہلکی۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کسی جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ اندر کچھ لوگ ہیں اور شراب پی رہے ہیں، شراب کے جام چل رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین سے برداشت نہ ہوا، اب ویسے ہی جلال والے تھے، بڑے جلال والے تھے نا، اب ان کے جلال کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بہت جلال والے، تو آپ سے برداشت نہ ہوا، عبد الرحمن بن عوف سے فرمائے، دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے بچ جائیں گے، یہ مجھ سے بچیں گے نہیں، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، تو دروازے سے جائیں تو بھاگ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں پیچھے کی جانب سے دیوار پھاند کر اندر گئے اور فوراً جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، او اللہ کے دشمن، تو سمجھتا تھا کہ تو مجھ سے بچ جائے گا، تو گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ تو کانپنے لگے، شراب چھوڑ دی، اور سب اب کیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے یہ جملے کہے اور آپ کا روب ایسا کہ متقی ہندی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نا دونوں جانب کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی تھی، دونوں جانب کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی تھی، جیسے ہمارے علامہ غضنفر طاہر صاحب کی ہے، مزید اور گھنی ہوتی تھی ان کی۔ تو ان کی مونچھیں نا بڑی بڑی تھی، دونوں جانب سے گھنی ہوتی تھی، اور جب آپ غصے میں ہوتے نا، جب پھنکارتے، یعنی جب غصے میں ناک سے جب آپ کی ہوا نکلتی نا تو دونوں جانب کی مونچھیں نا ہلتی تھی، تو جو آپ کے جاننے والے وہ سمجھ جاتے کہ آج تو جلال بالکل جوبن پر ہے، وہ دائیں بائیں ہو جاتے، بھاگ جاتے تھے۔ امیر المومنین متقی ہندی لکھتے ہیں، آپ حجامت کے پاس جو ہے نا، حجام کے پاس بال ترشوا رہے تھے، تو بال ترشواتے ہوئے نا وہ بھی ڈر رہا تھا، امیر المومنین ہے، ہر ایک آپ کے جلال سے ڈرتا تھا، شیطان جب بھاگتا ہے تو پھر انسان کیا ہے، تو ہر ایک جو ہے نا آپ کے جلال سے ڈرتا تھا۔ کہتے ہیں امیر المومنین جب وہ آپ کے خط بنا رہا تھا نا، تو امیر المومنین نے صرف یوں کہا اس طرح سے،
اور آپ کے دونوں جانب کی جو مونچھیں تھیں نا وہ ہلیں، تو وہ اتنا مروب ہوا، وہ اس قدر روب میں آ گیا کہ اس کی ریح خارج ہو گئی۔ متقی ہندی نے لکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم تسلی رکھو، میں نے تمہارے لیے یہ نہیں کیا، بس ایسے ہی گلے میں کچھ خارش تھی اس وجہ سے میں نے کھنکھار لیا ہے۔ تو اتنا روب تھا آپ کا کہ کوئی عام بندہ آ جائے تو اس کی ریح خارج ہو جائے، تو کتنا بڑا آپ کا روب ہوگا۔ اب آپ اچانک ایک مجرم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے جو واقعی غلط کام کر رہا تھا، کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کہا او اللہ کے دشمن، کیا تو سمجھتا تھا کہ تو مجھ سے بچ جائے گا؟ آج تو چھوڑنا نہیں ہے، آج تو تجھے سزا دینی ہے۔ اور سامنے شراب کا جام رکھا ہے تو شراب پی رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک شرابی کہنے لگا امیر المومنین ذرا غصے کو ٹھنڈا کر لیجئے، ایک بات سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا اب سننا سنانا کیا ہے، سب کچھ سامنے ہے؟ کہ امیر المومنین شراب پی کر اگر میں نے قرآن کی ایک نافرمانی کی ہے تو یہاں آ کر آپ نے قرآن کی 3 نافرمانی کی ہے۔ جب اس شرابی نے آپ سے کہا نا تو پھر آپ کا غصہ آسمان سے نیچے آیا، ارے یہ تو بولنے لگا۔ اب آپ نے کہا کہ اچھا میں نے کیسے 3 نافرمانی کر دی؟ تو اس نے کہا سب سے پہلی قرآن کی نافرمانی آپ نے یہ کی کہ آپ دروازے سے نہیں آئے بلکہ پیچھے سے آئے، دیوار پھان کر آئے۔ قرآن کہتا ہے لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے سے دیوار پھان کر آؤ، نیکی یہ ہے کہ پرہیزگاری اپناؤ اور دروازے سے آؤ۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ دروازے سے آؤ اور آپ پیچھے سے دیوار پھان کر آئے، تو قرآن کی ایک نافرمانی کی نا۔ امیر المومنین سمجھنے لگے، غصے سے آپ نے یہ عمل تو کر دیا تھا، آپ سوچنے لگے کہ ہے تو شرابی لیکن بات تو عقل کی کر رہا ہے، بات تو پتے کی ہے۔ پھر آپ کا غصہ مزید اور ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا اور مزید میں نے کون سی نافرمانی کی؟ تو اس نے کہا قرآن مجید کہتا لا تجسسو، چھپے ہوئے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم کوئی چوراہے پر بیٹھ کر شراب نہیں پی رہے تھے، ہم تو گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھے پڑھ رہے تھے، ہم تو جو بھی عمل کر رہے تھے، آپ تو خواہ آ گئے، ہمارے چھپے ہوئے عیب کو آپ نے ظاہر کیا۔ تو قرآن کہتا ہے لا تجسسو، اور آپ نے عیب کو ظاہر کیا، آپ نے تجسس کیا، گویا قرآن مجید کی دوسری نافرمانی آپ نے کی۔ آپ نے فرمایا بات تو صحیح ہے، عقل کی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، میں تو غضب میں تھا فوراً آ گیا۔ مزید آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیسری نافرمانی کیا کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ تیسری نافرمانی آپ نے یہ کی، آپ آئے اور یوں ہی ہم پر چڑھ دوڑے، آپ آئے اور یوں ہی آپ نے غضب کا اظہار کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لو، سلام کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ سورہ نور کہ اے ایمان والو اس وقت تک کسی کے گھر میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور اجازت لے لو اور اجازت لینے کے بعد ان سے گفتگو کرو اور پھر اندر آؤ۔ اور آپ نے اجازت بھی نہیں لی اور دھڑام سے اندر آ گئے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو 2 کام کیے بغیر اندر نہ جاؤ، سب سے پہلے اجازت لو اور پھر سلام کرو۔ اور آپ نے اجازت بھی طلب نہیں کی، سلام بھی نہیں کیا، اچانک ہی ہمارے پاس آ گئے۔ تو قرآن تو کہتا ہے اجازت لے کر آؤ، آ کر سلام کرو، آپ نے یہ دونوں عمل نہیں کیے، لہذا آپ نے یہ تیسری خطا کی، آپ نے قرآن مجید کی تیسری نافرمانی کی۔ امیر المومنین وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہے تو شرابی لیکن باتیں کیسے پتے کی کر رہا ہے۔ آپ کا غصہ بالکل پانی ہو گیا، آپ کا غصہ بالکل اتر گیا، اور آپ دیکھنے لگے کہ یہ واقعی قرآن کا کیسا فہم رکھتا ہے، کیسی معرفت رکھتا ہے کہ اس نے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا، ورنہ آج تو قتل کیے بغیر تو گزارا نہیں تھا۔ اچھا آج تو میرا گزارا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اب امیر المومنین نے فرمایا کہ اچھا اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو تم مجھے معاف کر دو گے؟ اب تو بات تو معافی تک آ گئی نا، اس لیے کہ غلطی تو دونوں طرف سے ہے، ادھر ایک غلطی ہے تو ادھر 3 غلطیاں آ گئی۔
تو کہنے لگا امیر المومنین بے شک آپ اگر مجھے معاف کر دیں میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب یہ گندے کام چھوڑ دوں گا، اب میں یہ شراب نہیں پیوں گا، نیک لوگوں میں آ جاؤں گا۔ اور امیر المومنین نے فرمایا آج کے بعد سے تم سے وعدہ ہے میں اس طرح سے کسی کے گھر میں چھاپا نہیں ماروں گا۔ دو باتیں سامنے آئیں، ایک تو یہ ہے کہ عیب چھپانا یہ قرآن مجید کا مزاج ہے، دین کا مزاج ہے کہ عیب چھپانا چاہیے۔ جس کو ہم نے قومی کھیل بنا لیا ہے نا، یہ ہمارا قومی کھیل نہیں ہے، یہ اسلام کا دستور ہے، اسلام کی تعریف ہے اور اسلام کا حکم ہے کہ اگر عیب دیکھ لو عیب چھپاؤ، جو ہم نے بیان کر دیا۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے، جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا احیاء العلوم میں تو میرے ذہن میں بات آئی کہ دیکھو قرون اولیٰ کے لچے لفنگے اور شرابی بھی قرآن کے کیسے ماہر ہوتے تھے۔ آج کے پڑھے لکھے لوگ قرآن میں ایسی مہارت نہیں رکھتے کہ اس زمانے میں شرابی اور زانی اور لچے لفنگے چور ڈاکو بھی قرآن کی ایسی مہارت رکھتے تھے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ تھے؟ ترقی یافتہ زمانہ وہ ہوا کہ یہ ہوا؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ آگے جانے میں کامیابی ہے، ایک اسلام کہتا ہے آگے جانے میں کامیابی نہیں، 1400 سال پیچھے جانے میں کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جانے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں آئیں، کیسے کیسے معاملات آئیں، لیکن 1400 سال پہلے کے طریقے پر چلو تو عین اسلام کے طریقے پر چلو گے، عین ایمان کے طریقے پر چلو گے، عین قرآن کے طریقے پر چلو گے۔ اب یہ واقعہ سنیے اور شرمندہ اپنے آپ کو شرمندہ کیجئے کہ بڑے بڑے جو علم والے ہیں نا وہ بھی قرآن کا اتنا مزاج نہیں رکھتے، قرآن کی ایسی فہم نہیں رکھتے کہ وہ شرابی۔ اچھا یہ اب تو وقت نہیں ہے، مزید اور بھی محفلیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اس پر میں مزید اور بھی اس پر گفتگو ہے کہ ذرا دیکھیں اور اپنے آپ کو شرمندہ کریں کہ یہ شرابی کبابی اور برے ماحول میں رہنے والے قرآن کو اتنا جانتے تھے۔ ہم تو پڑھے لکھے دور میں ہیں نا، ہم تو روشن مزاج اور روشن خیال روشن زمانے میں ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمارا قرآن سے تعلق اور قرآن کے حوالے سے ہمارا علم اس سے بڑھ کر ہو۔ کیا ایسا ہے؟ سارے علوم ہمارے پاس ہیں، اگر نہیں ہے تو قرآن کا علم نہیں ہے۔ بڑے بڑے علم والوں کو دیکھا ہے جب وہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کھڑے ہو نا تو ان کے ایمان کے ساتھ اخلاص ثابت ہو جاتا ہے، ان کا اخلاص کتنا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جس کو قرآن مجید، جس کو ترجمہ قرآن نہ آئے وہ دین اسلام کی ترجمانی کیا کرے گا؟ جس کو قرآن پڑھنا نہ آئے اور دیکھنے میں آئے تو جناب وہ بہت علم والے ہیں، بڑی معرفت والے ہیں۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ ایک ہی واقعہ بہت ہے، مزید اور شرمندہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ہر ایک کی بنائی رکھی ہے تو بنی کو بنائی رکھے، ہمارے عیب چھپے ہیں تو چھپے ہی رہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم قرآن مجید سے بہت دور ہیں۔ میرا پیغام یہی ہے قرآن مجید کو اپنے ساتھ کیجئے۔ اب تو موبائل فون ہمارے پاس ہے اور کیا کہتے ہیں اسمارٹ فون ہمارے پاس ہے، اس میں قرآن مجید بھی اپنے ساتھ رکھیے، جب بھی موقع ملے نا قرآن پڑھیے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کی عادت ہو جائے نا قرآن پڑھنے کی تو پھر یہ عادت ایسی پکی ہو جائے گی کہ کھانا چھوٹ جائے گا قرآن نہیں چھوٹے گا۔ یہ اپنی عادت بنائیے۔ جب ہمارے پاس اتنے اپلیکیشن ہیں تو ایک آدھ یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے نا۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں نمازوں کے اوقات اور قرآن مجید یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے موبائل میں ہونا چاہیے، اس کی زینت ہونی چاہیے۔ اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ جس کے موبائل میں قرآن ہوگا نہ وہ چھینا جائے گا، نہ گم ہوگا، نہ چوری ہوگا، قرآن کی برکت اسے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔